آج ہے 3 اگست اور آج ہے جمعرات کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بڑی بریکنگ نیوز کے مطابق اسرائیل کا ایران پر تباہ کن حملہ، ایرانی ہیلی کاپٹر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ایرانی میزائلوں نے نشانے باندھ لیے۔ ایران کا منہ توڑ جواب دینے کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ایران اور اسرائیل ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو ایران کا اسرائیل پر تباہ کن حملہ، اسرائیل کا جوابی وار، اسرائیل نے ایران کا ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی شام میں ایرانی تنصیبات پر بھی بمباری سامنے آئی ہے۔ ایران نے کا 313 فتح راکٹوں سے حملے، 24 اڈے اسرائیل کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے دارالحکومت دمشق کے قریب ایرانی ملیشیاؤں کے ٹھکانوں پر شدید بمباری کی۔ دوسری طرف شامی ذرائع ابلاغ کے مطابق شام کے محکمہ دفاع نے اسرائیلی طیاروں پر جوابی گولہ باری کی ہے۔ ذرائع کے مطابق بمباری میں دمشق کے مغرب میں النبی الحابل کے مقام پر التزامی ایرانی ملیشیاؤں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی طیاروں نے لبنان کی فضائی حدود سے گزر کر شام میں کارروائی کی، دمشق میں کارروائی کی، لبنان کی سرحد کے قریب بھی کارروائی کی اور ایرانی ملیشیاؤں کے متعدد ٹھکانوں کو برباد کر دیا اور ایران کا ہیلی کاپٹر تباہ و برباد کر دیا۔ شام کے سرکاری میڈیا نے اس واقعے سے متعلق خبر دی ہے کہ علاقے کے مکینوں اور باغیوں کا کہنا ہے کہ عراق کی سرحد کے نزدیک واقع شاہراہ پر ایک فوجی ڈرگاڑی پر حملہ کیا گیا، تاہم اس واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ جس علاقے میں بس پر حملہ کیا گیا یہ شامی فوج اور ایران نواز ملیشیاؤں کے زیر قبضہ ہے۔ اس کے نزدیک واقع قدیم شہر پلمائرا میں شامی فوج کا اڈہ ہے۔ علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک منفرد سینئر فوجی افسر نے کہا ہے کہ حملے کا نشانہ بننے والی گاڑی میں چھٹیاں گزارا کر واپس آنے فوجی اور حکومت نواز بھی شامل تھے۔ ایک اور ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے میں کم سے کم 30 شامی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور ان میں زیادہ تر تعلق شامی فوج کی ایلیٹ بریگیڈ تعلق سے ہے۔ اس علاقے میں 2017 میں داعش کے خاتمے کے بعد سے شامی فوج تعینات بھی کر دی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی تعینات کی جا سکتی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایران کا بھی تابڑتوڑ جواب سامنے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے قومی سلامتی کے مشیر نے منگل کے روز ایران کے خلاف کارروائی کا بھی امکان ظاہر کر دیا ہے، مگر ایران کی نئی زیر زمین جوہری تنصیب کی کھدائی سے پیدا ہونے والی کسی بھی فوری خطرے کو خارج از امکان قرار دیا ہے۔ عالمی طاقتوں کی ایران پر یورینیم افزودگی کی سرگرمیوں پر نئی پابندیوں اور بم بنانے کی صلاحیت رکھنے والے دیگر منصوبوں پر مذاکرات کی کوششیں اب بے نتیجہ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل ایک طویل عرصے سے ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف کارروائی کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر سفارت کاری کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تو وہ طاقت کا سہارا لے گا۔ اسرائیل کی مسلح افواج سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ہرزی حالوی نے ایک سیکیورٹی کانفرنس میں تقریر میں کہا ہے کہ ایران نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی صلاحیت میں پہلے دن سے بڑی خبر دے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے بھی اسرائیل کو سبق سکھانے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ یہ پیش رفت کیا ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ کیا کارروائی کی جا سکتی ہے اور کس کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ حالوی نے حرزیہ میں بین الاقوامی قومی سلامتی فورم سے خطاب میں اسرائیل کے اتحادی امریکہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں، دوسرے کے پاس بھی صلاحیتیں ہیں۔ ماہرین اس بات پر منقسم ہیں آیا اسرائیلی فوج ایران کی جوہری تنصیبات کو دیر پا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے جو دور دراز، منتشر اور دفاعی ہیں۔ ایران نے جوہری بم کی تیاری سے انکار کیا، کسی بھی حملے کا تباہ کن بدلہ لینے کا وعدہ کیا۔ یہ قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں کہ اسرائیل ایران کی سرحدوں پر واقع ممالک کو حملوں کے لیے اسپرنگ بورڈ کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایران کی ہمسایہ ملک آذربائیجان نے اسرائیل کے مضبوط تعلقات کے باوجود اس خیال کو مسترد کر دیا۔
اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے تنازعات یا مسائل میں مداخلت سے گریز کرتے ہیں، بشمول کچھ کارروائیوں یا مہم جوئی کے لیے اپنی سرزمین دینا۔ اس کے علاوہ یہ تنصیب جولائی 2020 میں ہونے والے دھماکے آگ کی زد میں آنے والے نیتنز کے قریب یورینیم سینٹریفیوجز مینوفیکچرنگ میں مرکز میں تبدیل ہوگی۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر زاچی ہانجی نے کانفرنس میں کہا ہے کہ زیر زمین تنصیبات پر زمین پر کی تنصیبات کے مقابلے میں حملہ کرنے کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے، جو یقیناً آسان ہے، لیکن اس معاملے کے بارے میں جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں جس کا رسائی ممکن نہ ہو۔ ایران نے مذکورہ واقعے کے بعد 2021 میں اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے کچھ سینٹریفیوجز مینوفیکچرنگ ہالز کو نیتنز کے قریب پہاڑی مرکز میں منتقل کرنے پر کام کر رہا ہے۔ اس علاقے میں ایرانی انجینئرز طویل عرصے سے کھدائی کا کام کر رہے تھے۔ ہانجی نے مزید کہا کسی بھی صورت میں نیتنز کے قریب زیر زمین تنصیب مکمل ہونے سے کئی سال دور ہے۔ انہوں نے کہا اگرچہ واشنگٹن ایران کے ساتھ سفارتی کاری کو ترجیح دیتا ہے، لیکن اتحادیوں کو آنکھ کے بدلے آنکھ نظر آتی ہے اور آخری حربے کی فوجی کارروائی کے لیے ممکنہ سرخ لکیروں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ فلسطینی مقاومتی تحریک کے سیکرٹری جنرل نے حیا ویب سائٹ واشنگٹن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک صرف تحریک جہاد اسلامی نے حملوں میں حصہ لیا، لیکن مستقبل میں صہیونی حکومت کی جارحانہ کارروائیاں جاری رہیں تو جوابی کارروائی میں صرف جہاد اسلامی نہیں بلکہ حماس اور حزب اللہ تمام مقاومتی تنظیمیں مل کر صہیونی حکومت کے خلاف کارروائی کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دشمن کو اس بات کا اندازہ ہے کہ فلسطین کے خلاف مزید جارحیت کی صورت میں حزب اللہ اور حماس بھی میدان جنگ میں وارد ہوں گے، اس لیے صہیونی حکومت مزید کارروائی کرنے سے گھبرا رہی ہے۔ انہوں نے صہیونی جیل میں شہید ہونے والے مجاہد کمانڈر خضر عدنان کی شہادت کا اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے جیل کے اندر ان کو شہید کر دیا۔ اگر مزید کسی کمانڈر پر حملہ ہوا تو ہم تل ابیب پر براہ راست حملہ کریں گے۔ انہوں نے اسلامی مقاومتی جماعت عین الاسد کے بارے میں کہا ہے کہ اس تنظیم کو تمام فلسطینی عوام اور مقاومتی تنظیموں کی حمایت حاصل ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں حالیہ 5 روزہ جنگ کے دوران میزائل شکن دفاعی سسٹم کو فعال کیا تھا، لیکن مقاومتی کے راکٹوں اور میزائلوں کو روکنے میں ناکام ہونے کی وجہ سے اس سسٹم کے بارے میں کئی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے صہیونی حکومت مقاومتی حملوں کو روکنے کے لیے آئرن ڈوم کا استعمال بھی کرتی رہی ہے، جس کے بارے میں صہیونیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ متاثرین کے خلاف تابڑ توڑ کارروائی کرنے میں مصروف ہے۔